الحمد للہ امین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی الذکر الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے کہ جو صرف متقین کے لیے نہیں، صرف مومنین کے لیے نہیں، بلکہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید کے لیے مختلف تعبیرات خود قرآن مجید میں استعمال ہوئیں۔ کبھی فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، اور کبھی پروردگار عالم نے فرمایا ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب قرآن کس کے لیے ہدایت ہے، یہ خود قرآن مجید ظاہری اعتبار سے آیات میں ایک تعارض سا ہمیں لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ کوئی تعارض نہیں ہے۔ قرآن مجید مومنین کے لیے بھی ہدایت ہے، متقین کے لیے بھی ہدایت ہے، انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اب اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے کہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے یا انسانوں کے لیے ہدایت ہے؟ علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید ہدایت عام بھی ہے، ہدایت خاص بھی ہے۔ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کرے گی جسے ہدایت عام کہتے ہیں، اور یہی قرآن مجید متقین کی ہدایت کرے گی جسے ہدایت خاص کہتے ہیں۔ ہدایت عام اور ہدایت خاص کا فرق یہ ہے کہ اگر کوئی عام سا انسان آ کر ہم سے کچھ پوچھے تو ہم اسے رہنمائی کر دیتے ہیں۔ مثلا کوئی پوچھے یہ راستہ کہاں جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی ہمارا اپنا آ جائے تو ہم اسے صرف اشاروں سے رہنمائی نہیں کرتے، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ پہلے والی ہدایت ہدایت عام تھی، بعد والی ہدایت ہدایت خاص ہے۔ قرآن مجید ہدایت عام بھی ہے، ہدایت خاص بھی ہے، یعنی اگر کوئی عام انسان آ کر قرآن مجید سے کچھ پوچھے گا، قرآن مجید اسے بھی جواب دے گا، لیکن اگر کوئی با ایمان مؤمن اور متقی آ کر انسان سے کچھ پوچھے گا تو قرآن مجید صرف دکھائے گا نہیں، بلکہ ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دے گا۔ یعنی قرآن مجید ہدایت عام بھی ہے اور ہدایت خاص بھی ہے۔ قرآن مجید ہدایت ہے، اور پھر دوسری طرف پروردگار عالم نے فرمایا ما یزید الظالمین الا خسارہ ولا یزید الظالمین الا خسارہ۔ قرآن مجید جہاں پر یہ فرما رہا ہے پروردگار عالم کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وہیں پر یہ فرما رہا ہے کہ قرآن مجید خسارہ ہے۔ مالک قرآن مجید ہدایت ہے یا خسارہ ہے؟ آیت دونوں طرف اشارہ کر رہی ہے۔ قرآن مجید ہدایت بھی ہے، قرآن مجید خسارہ بھی ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے اور کس کے لیے خسارہ ہے؟ قرآن مجید مومنین کے لیے، متقین کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اب یہ بات کیسے واضح ہوگی کہ قرآن مجید کہ جسے پروردگار عالم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، کہ جس میں ہر بات کا علم موجود ہے، جس میں ہر چیز کی شفا موجود ہے، وہ قرآن مجید خسارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود قرآن مجید نے بتایا کہ میں ہدایت ہوں تو میں خسارہ بھی ہوں۔ یہ خسارہ کیسے ہوا؟ بہت ہی سامنے کی مثال ہے۔ مثلا بارش ہو رہی ہے، یہ بارش اگر ہریالی پڑ جائے گی، کھیتوں میں برسے گی تو اسے ہرا کر دے گی، چونکہ وہاں پر زرخیزی موجود ہے۔ یہی بارش وہاں پر زرخیزی ایجاد کرے گی اور کھیتوں کو ہرا کر دے گی، لیکن جب یہی بارش کچرے پہ برسے گی تو بدبو ایجاد کرے گی۔ قرآن مجید نور ہی نور ہے، قرآن مجید ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اگر کوئی ظرف لے کر آئے گا تو قرآن مجید اس کے اندر ہدایت ایجاد کرے گی، لیکن اگر کوئی بے ظرفی اور کم ظرفی اور ظلم لے کر کے آئے گا تو قرآن مجید اس کے لیے صرف خسارہ ہے، اس کے اندر بدبو ایجاد کرے گا، اس کے لیے ہدایت نہیں بن سکتا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔
قرآن مجید ہماری ہدایت کرے گا، مگر قرآن مجید ہدایت کیسے کرے گا یہ ہمارے لیے ایک سوال ہے۔ ایک بہت ہی سادہ سے اس کا طریقہ ہے جس کا جواب دے کر بات تمام کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک مشہور حدیث ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نے اس حدیث کو لکھا ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری عترت یعنی اہل بیت۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پہ ملیں گے۔ بعض لوگوں نے کچھ الفاظ ہے کہ جو الفاظ ظاہراً اس حدیث کی شائن شان نہیں ہیں، جو ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہیں وہ الفاظ ہی ہیں کہ بعض لوگوں نے قرآن مجید لے لیا اور بعض لوگوں نے اہل بیت کو لے لیا۔ بعض لوگ قرآن مجید سے متصل ہو گئے اور انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور بعض لوگوں نے اہل بیت کو لے لیا اور انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ در حقیقت یہ بات غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے قرآن مجید کو نہیں لیا اس نے اہل بیت کو بھی نہیں لیا، اور جس نے اہل بیت کو نہیں لیا اس نے قرآن مجید کو بھی نہیں لیا، چونکہ پیغمبر فرما چکے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اگر کسی نے قرآن مجید کو لیا ہے تو در حقیقت اہل بیت کو بھی لیا ہے، اور اگر کسی نے اہل بیت کو لیا ہے تو اس نے در حقیقت قرآن مجید کو بھی لیا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ میں ایک کو لے لوں اور ایک کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا، یا دونوں کو لینا ہوگا یا دونوں کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالکل آشکار فیصلہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے مگر یہ کہ مجھ سے حوض کوثر پہ ملیں گے۔ در حقیقت یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اگلے مرحلے پر بات لے آؤں، اور جس مرحلے تک لانا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی قرآن مجید سے صحیح معنی میں استفادہ کرنا چاہتا ہے تو قرآن مجید اس وقت اسے ہدایت دے گا جب اس انسان کا اہل بیت سے مضبوط اور بہترین رابطہ ہوگا۔ جس انسان کا اہل بیت علیہم السلام سے بہترین اور مضبوط رابطہ نہ ہو وہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ علماء نے فرمایا، یہ بات میں ایک عالم سے نقل کر رہا ہوں چونکہ بات تھوڑی سی حساس ہے لہٰذا یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں احادیث میں کچھ باتیں وارد ہوئی ہیں کہ اگر یہ آیت اتنی مرتبہ پڑھی جائے گی تو یہ اثر دکھائے گی، یہ سورہ اتنی مرتبہ پڑھا جائے گا تو یہ اثر دکھائے گا۔ الحمد اگر مردے پر پڑھ دی جائے مثلا 70 مرتبہ تو مردہ زندہ ہو جائے گا، زندہ ہو جائے تو اس پر تعجب نہ کرنا۔ یہ ساری باتیں ہمارے یہاں ہیں، لیکن مجھے بتائیے کیا 70 مرتبہ الحمد پڑھنے کے بعد مردہ زندہ ہوتا ہے؟ اگر ہم پڑھ دیں تو زندہ مردہ ہو جائے گا۔ ہم جیسوں کے زمان اگر کسی پر الحمد پڑھ دیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو قرآن پڑھا ہی مارنے کے لیے جاتا ہے جبکہ قرآن مجید تو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ کسی کا دم نہ نکل رہا ہو تو جگہ سورہ یاسین پڑھیے دم نکل جائے گا، قرآن مجید آیا تھا زندہ کرنے کے لیے، نہ مردہ کرنے کے لیے۔ بہرحال میں ان چیزوں کا منکر نہیں ہوں، جو احادیث میں وارد ہوا ہے سورہ یاسین کی تلاوت ہونی چاہیے، لیکن صرف یہ صحیح نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس قرآن مجید اس وقت الماری سے اتارا جا رہا ہے جب کسی کو مردہ کرنا ہو، یا جب کسی کو جہیز میں دینا ہو، یا جب کوئی سفر پہ جا رہا ہو۔ قرآن مجید صرف اس لیے نہیں آیا تھا، قرآن مجید زندہ کرنے آیا تھا، ہدایت کرنے کے لیے آیا تھا۔ بہرحال لیکن وہ آیات اور وہ صورتیں اتنا ہماری زبانوں پہ اثر نہیں دکھا رہی۔ کیوں اثر نہیں دکھا رہی؟ علماء نے جواب دیا کہ جب امام زمان علیہ السلام غیبت میں چلے گئے تو قرآن کی تاثیر بھی غیبت میں چلی گئی۔ قرآن مجید اس وقت صحیح معنی میں اپنے اثر دکھائے گا کہ جب اہل بیت علیہ السلام ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر اہل بیت علیہ السلام غیبت میں چلے گئے تو در حقیقت قرآن مجید کی حقیقت بھی غیبت میں چلی گئی۔ جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام غیبت میں جا کر اپنا حقیقی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، فائدہ دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا فائدہ نہیں دیتے، اہل بیت جس طرح سے غیبت میں جانے کے بعد اپنا حقیقی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، فائدہ دیں گے مگر حقیقی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہیں پہنچائیں گے چونکہ غیبت میں ہے، ورنہ غیبت کا معنی نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں اہل بیت کی غیبت میں جانے کے بعد غیبت میں چلا گیا، وہ فائدہ نہیں دے گا جیسے فائدہ دیتا تھا۔ اب قرآن مجید کا فائدہ اس وقت واپس پلٹے گا کہ جب امام زمان علیہ السلام واپس پلٹیں گے، اور اس سے پہلے بھی فائدہ دے گا لیکن جیسے اہل بیت علیہ السلام فائدہ دیں گے۔ مثلا کسی نے امام زمان علیہ السلام سے پوچھا کہ کیسے فائدہ دیں گے، آپ کی غیبت کا فائدہ کیا ہے؟ آپ غیبت میں چلے گئے، کیا ہوا اب تو آپ ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہم کچھ پوچھیں آپ جواب نہیں دے سکتے، ہم کسی مشکل کا شکار ہوں آپ جواب نہیں دیں گے، آپ کسی بات
کوئی بات پوچھ نہیں سکتے ہم آپ سے؟ تو جواب دیا گیا کہ جس طرح سے سورج بادلوں کی اوٹ میں جانے کے بعد اپنا فائدہ دیتا ہے، اسی طرح سے ہم فائدہ دیں گے۔ سورج روشنی دے گا مگر بادلوں کی اوٹ میں ہے۔ جس طرح سے سورج سے حقیقی فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، مگر پھر بھی سورج فائدہ دے گا۔ اسی طرح سے قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید سے جیسا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا ایسا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا کہ جب تک امام زمان علیہ السلام غیبت میں ہیں۔ جب امام زمان علیہ السلام غیبت سے واپس آ جائیں گے تو قرآن مجید کا اثر بھی واپس پلٹ جائے گا۔ در حقیقت کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور استفادہ کرنا چاہتا ہے، بہترین حل یہ ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے بہترین رابطہ قائم کرے۔ اور ایک اور بات بیان کروں کہ اگر کوئی بادلوں کے اس طرف چلا جائے اور اہل بیت علیہ السلام سے رابطہ قائم کر لے تو وہ غیبت کے زمانے میں بھی قرآن مجید سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو حضور کے زمانے میں اٹھا سکتا ہے۔ مثلا علماء نے تعبیر کیا کہ جو بادلوں کی اوٹ ہے، جو روایت میں آیا کہ جیسے سورج بادلوں کی اوٹ میں، شاید بادلوں سے مراد ہمارے گناہ ہوں، ہمارے حجاب ہوں۔ جب یہ حجاب ہٹ جائے گا، ہمارے گناہ کم ہو جائیں گے، تو جس طرح سے ہم امام علیہ السلام کے حضور میں امام سے فائدہ اٹھاتے تھے، ایسے ہی ان کی غیبت میں بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم بادلوں کے اس طرف نہیں ہیں، بادلوں کے اس طرف ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید ہے کہ اگر کوئی غیبت کے زمانے میں بادلوں کے اس طرف چلا جائے تو جیسے حجت خدا سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ایسے ہی پروردگار عالم کی کتاب سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو قرآن مجید سے بہترین فائدہ اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام سے بہترین رابطہ قائم کیا جائے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات واضح کر دوں اور یہیں پر بات تمام کر دوں۔ ہمارے یہاں ایک شخصیت گزرے ہیں جناب شیخ انصاری، آیت اللہ شیخ انصاری، بہت ہی معروف شخصیت ہیں۔ ان کا کمال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں یہ ایک آنکھ سے نابینا ہے اور ایک آنکھ سے کم نظر آتا ہے، لیکن اس کے بعد ایسا کمال کیا ہے کہ آج کے زمانے میں جب تک کوئی مجتہد ان کی کتابیں نہ پڑھے مجتہد نہیں بنتا۔ یعنی آج کے زمانے میں سارے مجتہدین تقریباً ان کے شاگرد ہیں، کیونکہ ان کی کتاب جب تک نہ پڑھیں اس وقت مجتہد نہیں بن سکتے۔ بہرحال یہ ایک مرتبہ حرم سے نکل رہے تھے اور ایک طالب علم حرم کے اندر جا رہا تھا، انہوں نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ پورا قصہ یہ تھا کہ یہ درس دیتے تھے، اب وہ کان میں کیا کہا وہ ابھی آخر میں بتاؤں گا۔ یہ درس دیتے تھے، ایک طالب علم آ کر بیٹھتا تھا اور اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، درس سے خارج ہوتا تھا۔ درس سے خارج کا طریقہ آپ حضرات کو انشاءاللہ پتہ ہی ہوگا، مجتہد درس سے خارج دیتا ہے، جو نیچے بیٹھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی تقریباً مجتہد ہی ہوتے ہیں، جو اس مرجع کے شاگرد ہوتے ہیں۔ اور درس ہوتا ہے، مجتہد اپنی دلیل پیش کرتا ہے، وہ دلیل کو رد کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایک دلیل پر مہینوں بھی کبھی کبھار بات ہوتی ہے اور گفتگو ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں درس خارج۔ در حقیقت یہاں پر مجتہد بنتا ہے، آ کر مرجع اجازت نامہ دیتا ہے اور مجتہد بناتا ہے درس خارج میں۔ اس سے پہلے کہ مقدمات گزارنے کے بعد ایک طالب علم آتا تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا اور دوسرے لوگ آ کر سوال کرتے تو کچھ بھی نہیں پوچھتا تھا۔ جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو پوچھے گا کیسے؟ پوچھے گا تو وہی جسے سمجھ میں آئے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سوال وہ کرتا ہے جسے سمجھ میں آئے۔ پریشان ایک مرتبہ وہ درس میں آ کر بیٹھا اور اس نے شیخ انصاری کے درس میں اعتراض کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اعتراض، وہ بھی شیخ انصاری پر۔ اعتراض کرنا وہ ہمارے جیسے اعتراض نہیں کہ جس کے منہ میں جو دل آیا بول دیا، صحیح ہو یا غلط ہو بس کہنے سے مطلب ہے۔ درس خارج میں ایسے کوئی اعتراضات نہیں ہوتے۔ اعتراض جچا تلا، اور واقعاً اعتراض جو شیخ انصاری پر وارد تھا شیخ انصاری پر، اور شیخ انصاری نے جواب دیا۔ اس نے پھر اعتراض کے لیے ہاتھ اٹھایا، پھر شیخ انصاری نے جواب دیا۔ طالب علم سمجھے کہ آج کچھ سمجھ میں آتا ہے، آ گیا ہے لگتا ہے، کافی عرصے کے بعد، کافی سالوں کے بعد کوئی سمجھ نہیں پایا کہ ہوا کیا ہے۔ اس نے ایک درس میں نہ جانے کتنے سوال کر لیے، کتنے اعتراضات کر دیے شیخ انصاری پر، اور شیخ انصاری جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ شیخ انصاری نے فرمایا کہ اب تم درس کے بعد مجھ سے ملنا۔ بہرحال درس کے بعد ملاقات ہوئی یا نہ ہوئی، پھر ایک مرتبہ وہ حرم سے باہر نکل رہے تھے، اس طالب علم سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اس طالب علم کے کان میں کہا کہ دیکھو، جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی تھی اس نے میرے دونوں کانوں میں ولضالین تک پڑھا تھا۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جب یہ طالب علم شیخ انصاری کے درس میں آ کر بیٹھتا تھا تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، پریشان رہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب مجھے جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو اپنا وقت کیوں ضائع کروں، چلا جاتا ہوں جا کے لوگوں کو نماز روزے کے مسائل سکھاؤں۔ اور جاتے جاتے امیر المومنین علیہ السلام کے حرم گیا، ایک جملہ کہہ گیا، کہنے لگا مولا میں آیا تھا در علم سے علم لینے کے لیے، لیکن واپس جا رہا ہوں خالی ہاتھ۔ بس یہ کہنا تھا کہ رات میں سویا، امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے ایک کان میں آ کر بسم اللہ پڑھ دی،
اس ایک بسم اللہ کا اثر یہ ہوا کہ وہ عالم ہو گیا، اور ایسا عالم ہوا کہ شیخ انصاری پر اعتراض کرنے لگا۔ آپ نے سوچا جب ایک بسم اللہ کسی حقیقی زبان سے نکلتی ہے تو اثر دکھاتی ہے، ایک بسم اللہ بھی مردوں کو زندہ کر دیتی ہے، چونکہ اس کے اندر جہالت تھی، جہالت ایک موت ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام نے ایک بسم اللہ سے اس کی موت کو حیات میں بدل دیا۔ یہ موت حیات میں کیسے بدلی؟ اہل بیت کے رابطے کے ذریعے سے۔ اور شیخ انصاری نے فرمایا کہ جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے اس نے میرے دونوں کانوں میں ولا ظالین تک پڑھا ہے، یعنی اگر اہل بیت علیہ السلام کی زبان سے ایک بسم اللہ بھی نکل جائے تو اثر دکھا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقیقت قرآن ہیں، وہ ہیں قرآن کی حقیقت۔ جب وہ کچھ کہیں گے تو اثر دکھائے گی، زمین و آسمان میں اثر ایجاد ہوگا کہ جو ہماری زبانوں سے ایجاد نہیں ہوگا۔ لہذا اگر ہم اپنے قرآن میں، اپنے تلاوت میں، اپنے اوراد میں، اپنے اذکار میں، آخری جملے کہہ رہا ہوں، اگر ہم اپنے اوراد میں، اپنے اذکار میں، اپنے تلاوتوں میں اثر ایجاد کرنا چاہتے ہیں، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اہل بیت سے بہترین رابطہ قائم کیا جائے، جس کا جتنا زیادہ اہل بیت علیہ السلام سے رابطہ قائم ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اثر دکھا سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و امہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عبادت کو قبول فرما، علماء کرام مراج اعظام خصوصاً مقام معظم رہبری کا سایہ سر پر برقرار فرما، اہل بیت کے چاہنے والے خصوصاً مدافعین حرم کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ انہیں کامیابی عطا فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے معنی انصار میں شامل فرما۔